पढ़ने का हुक्म नहीं दिखा सकता। हमने दिखाया मुक्तदी का जिक्र है, फातिहा का तज़किरा है, किरात से मना किया गया है, फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया है। इसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस वो पेश कर मौलवी साहब, हदीस वो पेश कर जो खास हो। आज मुकाबला मुझसे है, आज मुकाबला मौलाना मुझसे है, जो मुतालबा कर रहा है दलील फातिहा की हो, मुफ्ती इमाम का जिक्र हो, न पढ़ने का हुक्म हो, तू दिखा, मैं शिकस्त अपनी लिखूंगा, और न दिखा सकेगा हमसे ले, हम भी देने को तैयार है। फातिहा का जिक्र है, मुफ्ती का जिक्र है, इमाम का तज़किरा है, और क्या कहा फरमाने वाला मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी हिमायत। जनाब कहते हैं कि कुरान नहीं आया इनके पास। अरे जिस कुरान मजीद की आयत को तुमने पेश किया है ना, तुमने तो उसको कुरान से साबित कर दिया है। उठाओ कहता है कि कुरान जो है ये पढ़ने से मना करती है, और इस तरह मेरे कुरान ये पढ़ने का हुक्म ये पढ़ने का मुक्तियों को भी हुक्म देती है। दोनों आयतें जब टकरा गई दोनों की दोनों साबित हो गई। और कुरान की आयत को क्या कर सकता है? कुरान की आयत को तुमने कुरान से साबित कर दिया। मैं अपने हनफी होने का इनकार कर पूरा जीवन की तस्दीक कर, और फिर कह कि हम ये बात नहीं मानते हैं। अच्छा जनाब, तुम्हारी किताब कहती है छोड़ो इस बात को, हमने नहीं कहा। फिर कहते हैं कि जी फातिहा भी खिला, और मैंने कहा कि आन का हुक्म और है, तुम्हारे नजदीक भी फातिहा का हुक्म और है, कुरान का हुक्म और है, फातिहा का हुक्म और है। जब यहाँ हुक्मों में तुम अलग-अलग बयान कर रहे हो तो एक हुक्म के तहत कैसे ला रहे हो, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इसको खुद अलग कर रहे हैं। मुस्लिम की हदीस पढ़ी, मैंने उसका जवाब दे दिया। कहते हैं जी अबू कलाबा पेश किया था ना, अबू कलाबा के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा। ओम अबू कलाबा के बारे में पूछने वाले इब्ने हातिम का कौल पेश किया, असूल तुम्हारा, हमारा नहीं, तेरे घर उसी के मतलब की कह रहा हूं। ज़बान मेरी है, बात तेरी है, उन्हीं की मर्जी सवारता हूं, चराग मेरा है, रात तेरी। हम तेरी किताबों में से, तेरे सदर के मुंह में से जो बात उसने तस्लीम की कि जब अबू हातिम की बात हो उसके मुकाबले में इमाम ज़हाबी की बात, जब इमाम अहमद की बात हो उसके मुकाबले में इमाम ज़हाबी की बात हुज्जत नहीं। मैंने भी कहा अबू हातिम ऊंचा है या इमाम ज़हाबी। इमाम अबू हातिम ने यह कहा है कि अभी अबू कलाबा जो है इसके बारे में तदलीस है ही नहीं, कोई मालूम नहीं है। ज़हाबी की बात खत्म, आ गया महारबी, आ गया महारबी अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन जैद बिन जनाब और अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद अल महारबी अबू मोहम्मद अल कूफी, इसका शागिर्द है अबू कुरैब। और इसी तरीके से जिसको तुमने पेश किया है उसका शागिर्द भी है, याहिया का शागिर्द भी है अबू कुरैब। मुझको बतलाओ इन दोनों में से कौन सा महारबी? पहले तो इसका तयन करो और फिर हम दिखाएंगे कि तुमने कहा था वो मुदल्लिस है और मुदल्लिस की रिवायत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। हम दिखाएंगे कि मुहारबी मुदल्लिस। मेरे इस दावे की दलील चाहिए हजरत साहब। कुरान मजीद देखो, तुम कहते हो हमने तो तुम्हारे घर से ये बात पेश की है, कुरान को तुम पेश नहीं कर सकते। जब दावा खास, दलील खास, दावा आम, दलील आम, और जब तुमने कुरान की तफसीर बयान की अब्दुल्लाह बिन मसूद से आम और तुम्हारे सदर ने माना कि जब खास का टकराव आम से हो जाएगा खास को मान लिया जाएगा। हजरत साहब हमने खास पेश कर दी, मुआवजा पेश कर दिया, टकराव पेश कर दिया, आम शक्ति है किरात करो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह खास कहते हैं कि किरात ना करो, फातिहा पढ़ो। फातिहा का हुक्म दे रहा है, तखसीस कर रहा है। हम मुहारबी चाहते हैं, लाओ इसको निकाल कर कहां से लाओगे? पहले इसके बारे में बताओ कि ये कौन सा है।
پھر کہوں گا نہ خنجر اٹھے نہ تلوار سے، پھر کہوں گا یہی دیکھ لیا ہم نے چھوڑ دیا جان نکال دیں ہم، لیکن چونکہ یہ دلیل تم ہماری نہیں توڑ سکو گے اور قیامت تک نہیں توڑ سکو گے۔ ایک دلیل حضرت صاحب ادھر، ایک دلیل، صرف ایک دلیل، قائد آباد سے چل کر آئے ہو، ایک دلیل مانا کہ تم ہنسی ہو، دل کے صحیح نہیں، سائل کے ایک سوال کو پورا نہ کر سکے۔ سائل نے 9 بجے ایک سوال کیا تھا، ارے سوالی کے چھولی میں تم ڈالو کچھ جو وہ سوال کر رہا ہے، یا تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے، مانا کہ تم ہنسی ہو، دل کے صحیح نہیں، سائل کے ایک سوال کو پورا نہ کر سکے۔ سوال کیا ہے؟ فاتحہ خلف الامام۔ ان کو بتانا تھا جو مناظرہ طے کر رہے ہیں کہ قرات خلف الامام پر مناظرہ رکھنا، فاتحہ خلف الامام پر مناظرہ نہ رکھنا۔ وہ پھنس گئے یہ بات لکھ کر۔ قرات پر مناظرہ ہوتا، قرات کی دلیلیں دیتے، ہم سنتے سناتے، لیکن جب موضوع مناظرہ کیا ہے؟ فاتحہ خلف الامام، یہ فاتحہ کھڑی ہے، تم سے پوچھتی ہے، مانگتی ہے دلیل اپنی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک حدیث حضرت صاحب 2 نہیں 3 نہیں، قرآن کی آیات تفسیر کو چھوڑنے، ایک صرف ایک تم پیش کر دو، تمہاری بات مان کر ہم تمہارے مسلک کو قبول کر لیں گے۔ ارے دوبارہ حنفی ہو جائیں گے، دوبارہ حنفی ہو جاؤں گا۔ اگر نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکتے تو جان لو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ لوگوں کو دھوکہ نہ دو، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اب تک ایک دلیل بھی نہیں نکلی ہے۔ شرائط تم نے کہا تھا کہ شرائط، اس آدمی نے کہا تھا کہ جب مناظر آئے گا طے کریں گے، میں نے کہا تھا پہلے کر لو، اور شرائط سے بھاگے ہو۔ محاربی پیچھے سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، لو محاربی نکال، کہاں سے لاؤ؟ وآخر دعوانا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا کو ایک تو ہوش کوئی نہیں رہتا، یہ شعر و شاعری کے اندر مشغول جو ہو جاتے ہیں تو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ کہتے ہیں بتاؤ محاربی کون ہے؟ اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، میں نے تو بتا دیا تھا کہ فلاں ہے۔ میں نے یہی تو بتا دیا تھا کہ محاربی ہے یحییٰ ابن یعلا، یحییٰ ابن یعلا جو سکہ ہے ابو قریب کے استادوں میں یہ موجود ہے، اور اسی طرح محاربی کے شاگردوں کے اندر ابو قریب موجود ہے۔ یہ یحییٰ ابن یعلا ہے جو بالکل سکہ ہے، میں نے تو بتا دیا تھا۔ ہوش اڑ گئے تھے، کہاں پہنچ گئے تھے؟ ہوش نہیں ہے۔ پوری عمر جو ساری گزری اس کے بتا میں مومن، وہی کچھ یاد آتا ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے ان کے سامنے پیش کی تھی، اس آیت کریمہ کے بارے میں انہوں نے ملا جیون کی ایک بات پیش کی۔ بات صاف ہے، ملا جیون کے ہم کوئی مکلف نہیں، ہاں بالکل اس بات کو ہم نہیں مانتے، کوئی تعارض نہیں ہے ان 2 آیتوں کے ساتھ، آیتوں کا کوئی تساقط نہیں، اس نے یہ بات غلط کہی، سب کچھ کر سکتے۔ اور آپ نے یہ جو کہا تھا، یہ جو عام خاص کا فرق ہے، عام خاص کا فرق ہے، وہ بات الگ ہے۔ بات ہو رہی تھی قرآن پاک کی، مولوی صاحب قرآن پاک کہاں جائے گا؟ کہتا میں دلیل پیش کرتا ہوں، تم نے لکھا ہے قرآن اور حدیث سے، قرآن اور حدیث سے۔ قرآن تو کیا اب تک نہیں آ رہا اور انشاءاللہ نہیں پیش کر سکے۔ ہم نے دلیل پیش کی قرآن سے، معنی پیش کیا سے حدیث سے۔ اللہ کا قرآن کو آ کے کہتا ہے، ادھر کہتے ہیں جی ایک طرف ہے رسول پاک اور ایک طرف ہے صحابی، ایک طرف ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ تو صاحب کہہ رہا ابو قلابہ ہے مدلس 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 مدلس، صاحب دوسری کتابوں میں لکھا اس کا جواب تم تو مدلس ہے اور تدلیس کر رہا ہے اور روایت کر رہا ہے ہن کے ساتھ، اور تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب مدلس روایت کرے ہن کے ساتھ تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی، اور جو روایت یہ پیش کرتے ہیں وہی حضرت ابو قلابہ والی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کے اندر بھی یہ جو آگے کہتے ہیں نا کہ نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، یہی بات آپ کہہ رہا، یہ بار بار یہ کہہ رہا ہے اس روایت کے اندر یہ لفظ نہیں ہے کہ لا صلاۃ الا بہا، یہ لفظ اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے جھوٹ بول رہا ہے اس روایت پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذمہ لگا۔
قرآن کی خاموش ابو قریب کے کوئی نہیں. یہ جو ہم نے محربی بتایا ہے استاد اور شاگرد سارے بتائیں. جو تم بتا رہے ہو اس کے استادوں میں بتاؤ, شاگردوں میں بتاؤ. اور باقی جو کہا کہ آپ کے صدر نے مانا ہے, بالکل ہمارا قانون ہے, بالکل ٹھیک ہے. جب تم خاص معارض بنا کے پیش کرو تو تب نا. معارض اب تک تم پیش نہیں. قرآن کی آیت کے مقابلے کوئی آیت آئی واضح ہوا؟ کوئی معارض پیش نہیں کر سکے. اور معاوضہ پیش تو کرو. اور ویسے بھی اللہ کا قرآن فیصلہ کر دے کہ چپ رہو. رسول پاک یہ فرما سکتے ہیں کہ تم چپ نہ رہو, پڑھا کرو. قرآن کی تردید کبھی رسول پاک کر سکتے ہیں؟ رسول پاک کا قول کوئی قرآن کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے؟ یہ خامخواہ تم پیش کرتی ہو. جی ہمارے پاس کتاب اللہ اور تم نے جو روایت پیش کی وہ صحیح, اس کو صحیح ثابت کرو. اور یہ جو میں پیش کر رہا تھا یہ کہتا جی یہاں پیش کر دو کہ رسول پاک نے فرمایا ہے نہ پڑھ. امام کا ذکر بھی ہے, مقتدی کا ذکر بھی ہے, یہ بتاؤ کہ نہ پڑھ. یہ جو میں مسلم شریف سے پڑھ رہا تھا, ان کے پاس تو بخاری بھی کوئی نہیں, مسلم بھی کوئی نہیں. بخاری بھی کوئی نہیں, مسلم بھی کوئی نہیں. بخاری بھی کوئی نہیں, مسلم بھی کوئی نہیں. ہمارے پاس آیا مسلم. یہی جو میں نے حدیث پڑھی تھی, رسول پاک نے کیا فرمایا؟ کالا. اب خامخواہ ضدیں لگا کے اپنے مذہب پر ضد کرنا یہ کوئی مسلمان انسان کا کام نہیں ہوا کرتا. رسول پاک کیا فرماتے ہیں؟ کالا واحد کا صیغہ ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کالا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ فاتحہ پڑھنے والا یہ ایک امام ہے, ایک مقتدی نہیں. فقولوا آگے آمین کے اندر شرکت ہے, فاتحہ پڑھنے کے اندر شرکت نہیں ہے. رسول پاک کیا بتا رہے ہیں؟ صاف فیصلہ. اور اسی روایت میں آگے امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے, حضرت سلیمان تیمی نے جو نقل کیا ہے حضرت قتادہ سے, اس کے اندر یہ لفظ بھی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. وَإِذَا قَرَأَ امام پڑھے گا تم نے چپ رہنا ہے. پھر پڑھنے کے بعد جب امام کہے گا وَلَا الضَّالِينَ تم کیا کہو گے؟ آمین. اب فاتحہ کا بھی ذکر اور مقتدیوں کو حکم کہ تم چپ رہو, تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں. مولوی صاحب قیامت اب سمجھو آ گئی تمہارے لیے. اب زہر کا پیالہ پی کے مر جاؤ یا مان لو پیغمبر کے قول کو, مان لو پیغمبر کی حدیث کو. پیغمبر کریم کا فیصلہ ہے کہ امام پڑھے گا, مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے, تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور مخصوص طور پہ ذکر ہے کس کا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, سورۃ فاتحہ کا ذکر. یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہی حدیث موجود, صفحہ 180 جلد نمبر ہے 2, اس کے اندر بھی موجود ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. امام پڑھے گا, مقتدیو تم چپ رہو. اس کے مقابل مولوی صاحب ایک حدیث کہ رسول پاک نے فرمایا ہو کہ آگے امام پڑھے, مقتدیو تم پیچھے فاتحہ ضرور پڑھا کرو. فاتحہ نہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. اور فاتحہ کے بعد باقی جو 113 صورتیں ہیں وہ تمہارے لیے پڑھنا حرام ہے. لا ایک حدیث مولوی صاحب امام پڑھے, میرے بعد امام پڑھے چپ رہو, امام پڑھے چپ رہو. ہم نے صاحب بتا دیا تم پڑھو جی, امام پڑھے تم چپ نہ رہو, پیچھے پیچھے فاتحہ تم ضرور